اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، برمودا ٹرائی اینگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پر اسرار ترین جگہ ہے، اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنے ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سمندر کدھر ہے اور آسمان کدھر ہے، اور خوفناک حادثے سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ حیران ضرور ہوں گے۔ دوستو، یہ 4 دسمبر 1970 کی صبح کا وقت تھا جب پروس کارڈ نامی ایک پائلٹ نے پرواز بھری، اور اس چھوٹے جہاز میں صرف 2 لوگ سوار تھے، اور ان کی منزل فلوریڈا کا علاقہ تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر پروس پہلے بھی کئی بار جا چکا تھا، لیکن جب اس بار طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا کالا بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا۔ لہٰذا پروس کو مجبوراً اس بادل کے اندر سے طیارے کو گزارنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور سیاہ بادل آ گیا، جسے دیکھ کر پروس کافی خوف زدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے بہت بڑا تھا اور طیارے کو اس کے اندر سے گزارنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لہذا پروس نے جہاز کو بادل کے اندر داخل کر دیا، لیکن اس بادل کے اندر بہت اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سے سفید روشنی نظر آنے لگی، اور پائلٹ نے پہلے لمحے ہی پہچان لیا کہ یہ روشنی آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر آدھا گھنٹہ جاری رہا، لیکن پھر اچانک پروس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو اس کے ساتھ 1000 فٹ کی بلندی پر ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل ایک سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اب یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی جھلک دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا پائلٹ کی جان میں جان آئی، لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی تو اچانک جہاز کے آلات ایک کے بعد ایک خرابی کے سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام الارم جلنے بجھنے لگے، اور کچھ دیر بعد پائلٹ جہاز سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا۔ لیکن حیران کن طور پر تب بھی طیارہ اڑتا رہا، اور جب اس واقعے کے بعد پروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو پروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہے، یا آسمان میں کوئی کرنٹ ہو جس کے باعث طیارہ خود بخود اڑ رہا ہو۔ لیکن کچھ دیر بعد میرا طیارہ بالآخر بادلوں سے نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بادل سے نکلنے کے بعد بھی طیارہ کچھ دیر سفید دھند میں سفر کرتا رہا، اور اس دوران میں نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اس کی موجودہ لوکیشن بتائیں، تو گراؤنڈ کنٹرول سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا، جس سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک گہری دھند ختم ہو گئی۔ پھر پروس نے دیکھا کہ وہ عین اپنی منزل پر موجود تھا۔ یہاں پر ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ فاصلہ 217 میل کا تھا، جس سے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے، اور طیارہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اور لینڈ کرتے ہی پروس نے طیارے کا فیول چیک کیا تو وہ اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اسے طے شدہ فیصلے کے مطابق خرچ ہونا چاہیے تھا۔ روس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کیں تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچا۔ لہٰذا اس نے فوراً ماہرین سے رابطہ کیا اور انہیں خود پر گزرنے والی صورتحال بتائی، لیکن کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر پروس نے خود بخود معلومات جمع کیں اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر تھا، اور بادل کے اندر نظر آنے والی روشنی دراصل الیکٹرک فوگ تھی۔ جبکہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا کہ پروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کے جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا،
اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے، اور اسی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور پروس اتفاق سے ایک سرنگ میں داخل ہو گیا اور خوش قسمتی سے زندہ سلامت باہر نکل آیا۔ دوستو، کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس کی وضاحت کوئی نہیں دے سکا کہ پروس نے اپنا سفر اتنی جلدی کیسے طے کر لیا۔ لہٰذا پروس کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ دوستو، دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جبکہ ان جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکی۔ مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ 19 جو اٹلانٹک کے معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی، اور آج تک طیاروں کا ملبہ یا عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1980 میں گم ہو گیا تھا، جس کا سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی بہت کوششیں کیں، مگر بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے شش پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ شش پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں بھی پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں، بحری جہازوں کو اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں، جس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور شش پہلو بادلوں کو دریافت کیا، جو 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، جنہیں آپ عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں، جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں قدرتی گیس کی موجودگی ان واقعے کے پیچھے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی کے باعث ہی طیارے اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے، جس سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں خراب موسم کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔